बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یوم جمعہ ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری سی دعا ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سکون کے ساتھ اس دعا کو سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں، اور جتنا ہو سکے اس دعا کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین سے آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے۔ لیکن دعا شروع کرنے سے پہلے ہم سب مل کر ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ پیدا کرنے والے، اے رزق دینے والے اللہ، اے گمراہی سے بچانے والے اللہ، اے جہنم سے بچانے والے اللہ، اے آنکھوں کو روشن کرنے والے اللہ، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اللہ۔ آج تیرے حقیر فقیر بندے اور بندیاں ہاتھ پھیلائے تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے اللہ، اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہے، بے شک ہم تیرے نافرمان بندے ہیں، لیکن میرے اللہ ہم جانتے ہیں تیری طرف سے اعلان ہوا ہے کہ آ جاؤ، آ جاؤ، مانگنے آ جاؤ۔ ہم آ گئے ہیں اللہ۔ اے اللہ، آج بے شمار لوگوں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ، آج بڑے فقیروں کا مجمع آیا ہے۔ تو وہ واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، جب ہم لوگوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میرے پیارے مولا، تیری شان تو ایسی ہے کہ اگر تجھ سے نہ مانگے تو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کتنا مہربان ہے میرے اللہ، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے میرے اللہ۔ اے اللہ، آج ہم سب نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ایک پیار تو نے ماں کے دل میں رکھا ہے، لیکن تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تجھے تو ہم جیسی گناہ گاروں سے بھی پیار ہے، تبھی تو ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، تو ہماری کمیوں کو چھپاتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے۔ تو کتنا کریم ہے میرے اللہ۔ اے اللہ، تو کتنا کرم کرنے والا ہے۔ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اے اللہ، ہم تھک گئے ہیں، ہم سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم گناہ گار ہیں۔ ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم گناہ گار ہیں۔ اے اللہ، ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم شرمسار ہوتے ہیں، پھر تجھے راضی کرنے کی منت بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ، آج بہت سے لوگ تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، آج مان جا، میرے اللہ مان جا۔ اے اللہ، آج اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں چھپا لے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، اور شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، اور ہر برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اللہ یہ زبان تجھ سے بات کرنے کے قابل نہیں، مگر میرے پیارے رب، میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور در ہے جو ہمیں کچھ دے سکے؟ اے اللہ، اگر ہم سوال بھی کریں
کریں تو کس سے کریں؟ کوئی اور ہے جو ہمارے سوالوں کی، ہمارے حاجتوں کو، ہمارے التجاؤں کو سنے اور انہیں پورا کرے؟ میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے میرے مولا۔ بے شک کائنات کے چپے چپے میں تیرے جلوے ہیں، بے شک تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ، آج ہم تجھے منا رہے ہیں۔ اللہ، آج بہت سے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری منتیں کر رہے ہیں مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا میرے اللہ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رب، ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، یہ خالی جھولی ہے۔ زندگی گزری نیک کام کرنے کی کوشش میں، لیکن نہیں بن سکے۔ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے مولا۔ اے اللہ، ہم تیری دوزخ نہیں برداشت کر سکتے، ہم رسوائیاں نہیں سہ سکتے۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہماری نماز میں خشوع خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری نماز میں وہ سکون پیدا فرما جو حضرت علی کی نماز میں تھا۔ اے اللہ، جب حضرت علی کو تیر لگا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں اس وقت میری ٹانگ سے یہ تیر نکالنا، کیونکہ میں نماز میں ایسا کھویا ہوتا ہوں کہ گویا میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اے مالک مولا، ہمیں شیر خدا جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ اللہ، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، اس امت کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، کہ اس امت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کی وجہ سے آپ ہماری دعائیں قبول کر لے۔ اللہ جی، آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ جی، ہمیں اپنی طرف لٹا دیجئے۔ اللہ، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ اللہ، ہم پر کعبہ کے دروازے بند نہ کریے گا۔ اللہ، آپ انفرادی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، آج ہمارے اجتماعی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اللہ، معاف فرما دیجئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رب کریم رحم کیجئے، ہم میں امت کو اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں بھی، امت کو استغفار کے راستے پر لانے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہم اس اجتماعی دعا کے ذریعے اجتماعی معافی کی درخواست کرتے ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ ہم سب اس دعا کو سننے والے قوم مجرم کے طور پر، امت کی مجرم کے طور پر معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، معاف فرما دیجئے۔ یا کریم، معاف فرما دیجئے۔ یا رحیم، معاف فرما دیجئے۔ یا رب رحیم، یہ دکھاوے کی دعا نہیں، یہ امت کو متوجہ کرنے کی دعا ہے۔ آپ اس امت کو توبہ کی توفیق دے دے، ہماری دعا اپنے رحم و کرم سے قبول فرمائیے، اور جس نے بھی یہ دعا سنی اور اسے شیئر کر کے آگے پہنچایا، اے اللہ، اس کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں اور بیماریاں دور فرما دیجئے اور انہیں تندرستی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کی تمام
حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے پروردگار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما دیجئے، غرض تمام امت کی مغفرت فرما دیجئے، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو یہ دعا سن رہا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ اے اللہ تیری ذات رحمان ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو خبیر ہے، تو یا حی یا قیوم ہے مولا، تیری ذات ذوالجلال والاکرام ہے مولا، تو ارحم الراحمین ہے اے مولا، تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری ویڈیو کے دیکھنے والوں کے حالوں پر اور اس دعا کے سننے والوں کے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ان کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک تو ان سب کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کے لیے بہترین دروازے کھول دے، ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ان تک ہر وہ خیر پہنچا، ہر وہ چیز پہنچا جو ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے قریب کر دے۔ اے اللہ میری ویڈیوز کے دیکھنے والوں کی جو بھی دعائیں ہیں، اے اللہ ان کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو تو شرف قبولیت نصیب فرما اور ان کی ہر طرح سے مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ یا میرے مولا ہم تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت مانگتے ہیں، تو کرم والا معاملہ فرما، آمین۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حالوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو مسلمان کافروں کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اے اللہ تو ان پر اپنا خاص کرم فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین جہاں غرض کے جو مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اے اللہ جو کافر ان کے لیے دین کو مشکل کر رہے ہیں، دین کے احکامات کو پورا کرنے میں مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان تمام کافروں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے سننے والوں، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ہم جس وقت چاہے جس حال میں ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ جس بھی وقت پریشان ہوں یا کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوں، کوئی بھی حاجت ہو تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگا۔ تمام مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔